الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دو صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور اس کی برکتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے بندہ صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوشش فرما کر وقت نکال کر کوئی نہ کوئی وظیفہ جو ہے اس کا معمول لازمی بنا لینا چاہیے۔ بہت سارے وظائف ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں، بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، تکالیف دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ لہذا زندگی میں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور، یہ وہ سورہ پاک ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ نور اپنی خواتین کو سکھاؤ، خواتین کو سورہ نور کا علم دیا جائے۔ اس کے اندر خاص طور پر کچھ حدود کا بیان کیا گیا ہے، زنا کی حد بیان کی گئی ہے، اسی طرح کسی پر جھوٹی تہمت لگانا اس کی حد بیان کی گئی ہے جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر پردے سے متعلقہ آیات کو بھی نازل فرمایا ہے اور مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کرنے کا، نگاہوں کو نیچی کرنے کا، نگاہوں کو جھکانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور 31 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب علیہ السلام آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ تبارک و تعالی وہ سارے کاموں سے خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محبوب علیہ السلام آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اور اپنی زینت کسی پر ظاہر نہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے بھی فرما رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی مومنہ عورتوں سے بھی فرما رہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنا پردہ کیا کریں۔ موجودہ دور کے اندر اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا انتہائی استعمال کی جانے والی چیز ہے، بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا فیس بک کے حوالے سے ہو، انسٹاگرام کے حوالے سے ہو، واٹس ایپ کے حوالے سے ہو، اسی طرح میسنجر کے حوالے سے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس پر سوشل میڈیا پر جو ہمارے لوگ خصوصاً ہمارے نوجوان بکثرت اس کا استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے بغیر ایسے سمجھ لیں کہ ان کی زندگی ہی شاید رک جائے۔ سوشل میڈیا ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا شے بند ہو گئی ہے، جی بہت زیادہ جناب پریشانی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے جناب، نیٹ بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو بچے نوجوان لڑکے ہمارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے پریشان شاید روٹی نہ ملنے پر بھی نہ ہوں، یعنی اگر ان کو روٹی نہ ملے تو شاید اتنی پریشانی نہ ہو جتنی پریشانی نیٹ کے بند ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ محرم الحرام کے اندر عموماً 9-10 محرم کو بند ہو جاتا ہے، یا کسی دن ہمارے وزیر داخلہ صاحب کرم فرما دے تو وہ نیٹ کو بند کر دیتے ہیں حالات کی خرابی کی وجہ سے، تو نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان سے بندہ خیر بھی پا سکتا ہے اور اگر چاہے تو شر میں بھی بڑا اضافہ کر سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ظاہر ایک چیز ہے نا، ایک ٹیکنالوجی ہے، کوئی سی بھی شے ہے اس کا ایک اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور برا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اب چھری کو لے لیجئے، چھری ہے نا جی، چھری، اس کا اچھا استعمال بھی بندہ کر سکتا ہے، فروٹ کاٹے، سبزی کاٹے، یا اسی طرح کوئی اور کھانے پکانے والی چیز کو جناب اس کے ذریعے سے بنا سکتا ہے بندہ، اور اسی طرح ایک اس کا برا استعمال بھی ہے کہ کسی کو جناب اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچا دی، کسی کو مار دی، کسی کو جناب زخمی کر دیا، تو برا استعمال بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جناب، اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس کا برا استعمال بھی ہے۔ اچھا استعمال کر کے اگر بندہ چاہے تو خیر کو جمع کر سکتا ہے، اور اگر اس کا برا استعمال کر لیا جائے تو برا استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ شر اکٹھا کر لیتا ہے، اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان خیر کی طرف خیر سے کم ہی جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر تباہی جو ہے وہ مچائی جاتی ہے تو وہ شر مچا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے کوئی سی بھی ایپ وغیرہ ہے، اس میں برائی کا استعمال زیادہ ہے اور اچھائی کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے اثرات بندے پر کیا مرتب ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بندے کی طبیعت پر کس طرح کے اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہوتی ہے نا جی، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بندہ سوشل میڈیا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مال کا استعمال ہے، مال خرچ کرے گا تو وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتا ہے، فیس بک استعمال کر سکتا ہے، انسٹاگرام استعمال کر سکتا ہے، یا کوئی اور ایپ استعمال کرتا ہے۔ پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس میں پیسہ لگانے میں سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے موبائل۔ موبائل جناب اچھے والا ہونا چاہیے، بڑے والا موبائل ہونا چاہیے، ایسا موبائل ہونا چاہیے کہ جس کے اندر 4G 3G وغیرہ جو ہے وہ نیٹ چل سکتا ہو۔ پہلے تو موبائل جو ہے اب اچھا خریدنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اگر موبائل خرید لیا ہے تو اس میں جناب کوئی نہ کوئی پیسے ڈلوانے پڑیں گے، جی لوڈ کروانا پڑے گا، پیسے ڈلوا لیے، پھر اس کے بعد نیٹ کا پیکج لگوانا پڑتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ مال کا جو خرچ ہو رہا ہے، اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جو مال استعمال ہو رہا ہے، آیا یہ مال کا استعمال بندہ کر رہا ہے، یہ کس طرح مال کا استعمال کر رہا ہے؟ اچھی جگہ پر مال استعمال ہو رہا ہے یا بری جگہ پر مال استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت مال کے حوالے سے سوال ہوگا۔
مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بتا مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا تھا؟ آیا مال کا استعمال تو نے خیر کو حاصل کرنے میں خرچ کیا تھا یا برائی کو حاصل کرنے کے اندر مال خرچ کرتا رہا ہے؟ بتا تو صحیح۔ تو یہ کل بروز قیامت سوال ہونا ہے۔ تو اب اگر بندہ سوشل میڈیا پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کیا اس سے وہ خیر کو حاصل کر رہا ہے یا شر کو حاصل کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کیا چیز دیکھتا ہے، کیا چیز سنتا ہے، کس کو جناب اتنا وقت وہ دے رہا ہے؟ اگر تو وہ اچھی جگہ استعمال کر رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر وہ اس سے برائی کو اکٹھا کر رہا ہے، شر کو اکٹھا کر رہا ہے، تو یہ مال کا استعمال بری جگہ پر ہو رہا ہے۔ اور مال کو بری جگہ پر استعمال کرنا، مال کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، کل بروز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پکڑ بھی کی جائے گی، مؤاخذہ ہونا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فرمایا اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب بندہ سوشل میڈیا پر جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، اگر تو وہ اس سے کوئی نفع حاصل کر رہا ہے، اگر تو وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور ایسے ہی پیسے ہی خرچ کر رہا ہے، پیکج لگوا رہا ہے، لوڈ کروا رہا ہے، یا ایسے غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، تو یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دی ہوئی یہ جو نعمت ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ ارشاد فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے۔ یہ مال ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس مال کا استعمال، مال کو خرچ کرنا، جی اس میں بھی بندے کو بڑا سوچ کر مال کا استعمال کرنا چاہیے کہ میں اپنا مال کہاں پر استعمال کر رہا ہوں۔ جس طرح مال حاصل کرنے میں بندے کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ یہ جو میں اپنا مال حاصل کر رہا ہوں آیا حلال طریقے سے کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے کر رہا ہوں، جس طرح مال کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی تمییز لازم ہے، اسی طرح مال کو خرچ کرنے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اپنا مال خیر میں خرچ کر رہا ہوں یا شر میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں بڑی ایک چیز ہوتا ہے مال کا خرچ کرنا، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ دوسری چیز، سوشل میڈیا جو ہمارے احباب استعمال کرتے ہیں، اس میں جناب انسان کا جو بدن ہے نا، اس کی انرجی استعمال ہوتی ہے، انرجی استعمال ہوتی ہے۔ رات کے تک ہمارے نوجوان لڑکے لگے رہتے ہیں جناب، چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں اور آنکھیں ان کی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ادھی رات تک سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، موبائل کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں سب صبح اٹھتے ہیں تو پہلے بات ہے فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا۔ فجر میں کون اٹھے گا بھائی؟ ابا اٹھائے تو ابا جی اٹھ جانا وا، اماں اٹھائے تو اماں کو بھی بول دیا اماں جی اٹھ جانا وا، جی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ پھر جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں لال سوئی ہوتی ہیں، کیوں؟ ادھی رات تک سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، فیس بک چلاتے رہے، انسٹاگرام چلاتے رہے، اور نہ جانے کیا کیا چلاتے رہے، اس کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے نا جی، یہ جسم دیا ہے نا، اور اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بندہ ان نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہوا۔ میرے اعضاء سلامت ہے، میرے ہاتھ سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت، میرے کان سلامت، میرا ناک سلامت، میرے بولنے کی قوت سلامت، سونگھنے کی قوت سلامت، چکھنے کی قوت سلامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو میں ان نعمتوں کو کس چیز میں استعمال کر رہا ہوں؟ ان نعمتوں کا استعمال میں کہاں پر کر رہا ہوں؟ آیا ان نعمتوں کا استعمال میں خیر میں کر رہا ہوں یا شر کے اندر میں یہ نعمتیں استعمال کر رہا ہوں؟ اور کل بروز قیامت فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
تمہارا رب کل بروز قیامت پوچھے گا تم سے، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا وہ نعمت ہم نے تمہیں دی تھی کیسے اس کا استعمال کیا۔ اور رب تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت سماعت دی ہے، اور اللہ نے تمہیں قوت بصارت دی ہے، اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال اچھا کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے شکر کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نیکیوں میں استعمال کریں، اچھی جگہ پر استعمال کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کی زوجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آ گئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو صحابی ہیں پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، شکایت کیا کر رہی ہیں؟ عرض کرتی ہیں حضور یہ آپ کے صحابی پوری پوری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں ان کی زوجہ ہوں اور یہ میری طرف آتے نہیں ہیں، مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، وہ جو صحابی تھے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا پیارے یہ جو تیری آنکھیں ہیں نا، یہ جو تیری آنکھیں ہیں، فرمایا ان آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، اور فرمایا تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو نے شادی کی ہے، تیری زوجہ ہے، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان کا حق ادا کر، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ اس کو کچھ آرام دے، اس کو کچھ آرام دے۔ فرمایا تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، یہ ہے کہ ان کو آرام دے اور یہ کچھ دیر کے لیے بند ہوں اور آرام کریں، آرام کریں، اور تیری زوجہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ تو اپنی زوجہ کا حق ادا کرے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یار وہ پوری پوری رات اللہ کی عبادت، کہاں عبادت اور کہاں ہمارا یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا۔ عبادت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور فرما رہے تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ تو اس کو بھی کچھ دیر آرام دے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان لڑکے ہمارے جو ادھی رات تک سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور آنکھیں جناب استعمال کرتے ہیں، غور کرنا چاہیے اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کیا اس لیے کہ ہم جناب اس سے معاذ اللہ جو ہے بری چیزوں کو دیکھیں، برے مناظر کو دیکھیں، فلم اور ڈرامے کو دیکھیں؟ نہ، کل بروز قیامت یاد رکھنا اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو صحیح یہ نعمت ہم نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہماری نعمت کا بدلہ کیا تم نے دیا ہے؟ کیا اس سے خیر حاصل کرتا رہے یا شر حاصل کرتا رہے؟ اور یہ آنکھیں اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہو نا، اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہو نا کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، نابینے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے کہ یہ آنکھوں کی نعمت جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور خصوصاً وہ نابینا جس کو پہلے نظر آتا تھا اور بعد میں اس کی آنکھیں چلی گئی، فرمایا کبھی اس سے جا کر پوچھو تمہیں بتائے کہ آنکھوں کی نعمت جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر بندہ وہی بتا سکتا ہے۔ اور آنکھیں اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی دونوں آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی نا، جس کی دونوں آنکھیں رب تعالیٰ نے لے لی اور اس بندے نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر صبر کر گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی آنکھوں کی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور جو میں نے آیتیں پڑھی، اسی وجہ سے رب نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومنوں سے فرما دیجئے، مومنوں سے فرمائیے، کیا فرمائیے؟ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں،
اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں. فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور مومنوں کو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، فرمایا یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ ہے. اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں نا اللہ سب جانتا ہے. اللہ نے مومنوں کو بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اب دیکھیں اس آیے پاک میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آنکھوں کے جھکانے کا فرمایا گیا اور شرم گاہوں کی حفاظت کا فرمایا گیا، اس وجہ سے کہ ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے. مفسرین فرماتے ہیں ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، آنکھ بہکتی ہے، آنکھ بہکتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، پھر آنکھ دیکھنے کے بعد دل کو مطلع کرتی ہے، دل پر جناب اس کا اثر پڑتا ہے، اور دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. اور پھر جب پہلے آنکھ بہکی، آنکھ نے دل کو مطلع کیا، آنکھ نے جناب دل کو مطلع کیا تو دل نے برائی کی طرف چلنے کے لیے قدموں کو کہا کہ قدم چل، برائی کی طرف بڑھ. پھر برائی کے قریب گئے تو دل نے کہا کہ اس کو ہاتھ سے چھو بھی لے. جی پھر جناب پہلے آنکھ بہکی تھی، پھر پورا جسم جناب بہک گیا اور بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیونکہ نہ نگاہ برائی دیکھے گی اور نہ بندہ برائی کی طرف جائے گا. برائی دیکھے گا تو برائی کی طرف جائے گا نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور ارشاد فرمایا کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے. فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے بری چیز کو، ایسی چیز کو جس کو دیکھنا شرعاً درست نہیں تھا اس کو دیکھتی ہے. کان سنتا ہے، پاؤں چلتے ہیں، پاؤں برائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہاتھ سے بندہ چھوتا ہے. فرمایا ان کا بھی زنا ہے. اور پھر بندہ اس حقیقی گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو. فرمایا اس لیے کہ یہ آنکھیں برائی کا پیش خیمہ ہیں، پیش خیمہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، رب سب جانتا ہے، رب سب جانتا ہے. اللہ نے بنائی ہے نا عرش ہے، اللہ نے بنائی ہے نا عرش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے. اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب فرما دیجئے مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، آنکھیں نہ اٹھائیں. سوشل میڈیا پر نہ جانے کس کس طرح کی ایپس عام ہیں، اور ہمارے نوجوان جناب ان کو دیکھ رہے ہوتے اور پھر اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ہوس کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتے، گناہ سے گناہ، برے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر خیر دیکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. کوئی بیان سنتا ہو، کوئی نعتیں سنتا ہو، کوئی اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتا ہو، ایسے لوگوں کی تعداد میں کمی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پر اللہ کا قرآن بھی سنتے ہیں، حضور کا فرمان بھی سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، نعت خوانی بھی سنتے ہیں، نیک کاموں کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو بڑی تعداد کے اندر ہے، بڑی تعداد کے اندر ہے کہ جو اگر دیکھا جائے برائی کو دیکھنے والے، برائی کو دیکھنے والے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی انہیں فضول دیکھ رہے ہیں جناب، ٹک ٹاک پر وہ کوئی تماشا کر رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جناب کوئی اور اوٹ پٹانگ چیز جناب وہ بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور آج کل اگر دیکھا جائے نا یہ دور احمقوں کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ احمقوں کا دور ہے. جتنی بڑی کوئی کھچ مارے گا نا سوشل میڈیا پر اس کے ویو بھی اس کے سب سے زیادہ ہوں گے. ویو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا، اس کے لائکس، اس کو جناب کمنٹ کرنے والے اور اس کو دیکھنے والے ایک اکثریت ہوگی،
ایک بہت بڑی تعداد ہوگی احمقوں کا جناب دیکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بے وقوف لوگوں کو دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں جناب, جو سب سے بڑی چوڑ مارے گا اس کو دیکھنے والے زیادہ ہیں. تو فضول وقت اپنا گوایا جا رہا ہے, وقت اپنا ضائع کیا جا رہا ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, ہم ان نعمتوں کا استعمال کہاں پر کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی, ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ان کو خیر میں استعمال کرتے, ان کو نیکی میں استعمال کرتے. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم نے برائی کو ٹائم دینا, زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا. لامان والحفیظ, کل بروز قیامت اس کا حساب ہونا ہے, اس کا حساب ہونا ہے. سوشل میڈیا پر جہاں پر برائی کو دیکھا جاتا ہے, اسی طرح سوشل میڈیا پر برائی کو سنا بھی جاتا ہے. گانے سنے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سے کیا سنا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا پر جہاں برائی کو دیکھا جاتا ہے وہاں سنا بھی جاتا ہے, اور گانے وغیرہ کو سننا, اللہ اکبر, اس کی بڑی وعیدیں ہیں, بڑی وعیدیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے, آپ جا رہے تھے, گزر جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جو ہے وہ ہو رہا تھا. آپ کے ساتھ حضرت نافع آپ کے شاگرد بھی تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اچانک بانسری کے بجنے کی آواز آئی. بانسری کے بجنے کی آواز آئی تو آپ نے فوراً اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی, ایسے کانوں میں ڈال لی, اور آپ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے, تو آپ نے, حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع سے پوچھا کیا بانسری کی آواز بند ہو گئی ہے, کیا ہم آگے نکل چکے ہیں؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, ابھی حضور آواز آ رہی ہے. اب آپ نے پھر کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی, پھر آپ چلتے گئے, چلتے گئے, آگے جا کر پوچھا, کہا نافع آواز بند ہوئی ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, کہتے حضور ہاں اب آواز بند ہو گئی, اب آواز نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں سے انگلیاں نکال لی. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے پوچھا, حضرت یہ آپ نے عمل کیا کیا, حضرت یہ عمل آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, فرماتے میں اسی طرح ایک دفعہ حضور کے ساتھ جا رہا تھا, ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا, بانسری کے بجنے کی آواز آ رہی تھی. آواز آئی نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لی تھی, انگلیاں ڈال لی تھی. تو آج میں نے حضور کے عمل کو دہرایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میوزک نہیں سنا کرتے تھے, بانسری وغیرہ کے بجنے کی آواز, ڈھول کی آواز, اسی طرح کوئی سا بھی جو مزامیر سے شاید تعلق رکھتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو سنا نہیں اور منع فرمایا. اس سے مزامیر سننے سے حضور نے منع فرمایا اور فرمایا مجھے ان کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے, مجھے ان کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا سوشل میڈیا پر جہاں پر ہمارے نوجوان برائی دیکھتے ہیں, برائی کو سنا بھی جاتا ہے, برائی کو سنا بھی جاتا ہے, یاد رکھنا پوچھا جائے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی, ہم ان نعمتوں کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ اکبر جو تباہی مچی ہوئی ہے اس زمانے کے اندر, کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نوجوان لڑکے جناب نوجوان لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں, نوجوان لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, چیٹ ہوتی ہے, واٹس ایپ ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, دوستیاں ہو گئی. اب دوستیاں ہونے کے بعد جناب لچھے دار گفتگو شروع ہو گئی, پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئی. اب وہ بڑھتے 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 پتہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ کی یہ ایسے سمجھ لیں کہ غفلت ہوتی. ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ میں یہ اپنی اولاد سے کیا کروا رہا ہوں. میں نے اپنی نوجوان بیٹی کو جناب اتنا بڑا موبائل پکڑا دیا, اینڈرائیڈ موبائل میں نے لے کر اس کو دیا ہوا, یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو یہ اینڈرائیڈ موبائل دیا ہوا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے اتنی دیر تک لگا رہتا ہے, کیا کرتا ہے؟ دیکھنا تو چاہیے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو سوشل میڈیا نے کیا تباہی مچائی ہوئی ہے, نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں, پھر بات بڑھتی ہے جناب, بات بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہوتا ہے, جب باپ کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں, اللہ معاف کرے, کہ جب اس کی بیٹی گھر سے رائے فرار اختیار کر لیتی ہے, رائے فرار اختیار کر لیتی ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ جناب نکل جاتی ہے. پھر نکل جاتی ہے, کورٹ میرج ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ہفتہ, ایک مہینہ, ایک ہوس ہے, یہ کوئی پیار نہیں, کوئی محبت نہیں, صرف ہوس کا پورا کرنا ہوتا ہے, شہوت کا پورا کرنا ہوتا ہے. جب وہ ہوس پوری ہو جاتی ہے, جب وہ شہوت پوری ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر جناب جدائیاں ہو جاتی ہیں.
پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر وہی لڑکی جو کسی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جناب فرار ہو گئی تھی، اور جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں رول کے رکھ دیا تھا اور ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اب وہ سوچتی ہے گھر واپس کیسے جاؤں گی، گھر واپس کیسے جاؤں گی، آشنا نے بھی چھوڑ دیا، جس کے لیے سارا کچھ چھوڑ کر گئی تھی آج تو اس نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ یا تو وہ نوجوان لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، اور یا پھر یہ کہ اگر وہ گھر آ جائے غیرت کے نام پر قتل ہو جاتا ہے، غیرت کے نام پر قتل ہو جاتا ہے، بھائی قتل کر دے گا یا کوئی اور عزیز اٹھ کر مار دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر خدا کی قسم اس طرح کی خبریں جو ہے وہ عام ہیں، اس طرح کی خبریں عام ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا بھرا پڑا اس طرح کی خبروں سے۔ ہم لوگوں کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میرا نوجوان بیٹا اینڈرائیڈ موبائل پر ادھی رات تک کیا کرتا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دے دیا، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ مجھے اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ گھر آ جائے اور اس کو کوئی کچھ نہ بھی کہے نا، پوری زندگی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کو تو اس نے خاک میں ملا ہی دیا تھا نا، خود بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ کسی کا سامنا کر سکے، کسی کے سامنے جا سکے۔ اور اس میں جہاں پر اس کا اپنا قصور ہے، اتنا ہی قصور میں کہوں گا اس کے ماں باپ کا بھی ہے، اس کے ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو جناب اس طرح چھوٹ کیوں دیے رکھی تھی، اتنی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کی تباہی ہے، سوشل میڈیا کی تباہی۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اگر اولاد ہے نا، اولاد ہے تو اس کو قبضے میں رکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ والدین سے کل بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے جا کر پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، نہ جانے وہ کہاں پر جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کل بروز قیامت فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو اپنے مال کی بھی حفاظت کیجئے، اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، اور اولاد پر غور کیجئے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد پر توجہ دیتے ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، ان کی اولاد ان کے لیے جناب صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اور جو ماں باپ بے غوری کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے اور چھوٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آزادی کہہ رہے ہیں، آزادی ہے جناب، آزادی، اللہ اکبر، آزادی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آزادی نہیں، بربادی ہے، یہ آزادی نہیں، بربادی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب مومن مردوں سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھنا چاہیے، ہاں، کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھنا چاہیے۔ فرمایا نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب علیہ السلام آپ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ یہ مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کی چیز کسی پر ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔